السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اچھے ہوں گے۔ آج کی اس خوبصورت سی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والے خوبصورت ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہوتی رہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے بن جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے سب میرا رب جانتا ہے۔ محبت وہ چیز ہے جو مانگنے سے نہیں ملتی، منت کرنے سے نہیں ملتی۔ جس کو دینی ہوتی ہے وہ بن مانگے ہی آپ کی جھولی میں بھر دیتا ہے، اور جس کو نہیں دینی ہوتی آپ اس کے آگے عمر بھر ہاتھ پھیلا رکھیں، وہ تب بھی نہیں دے گا۔ تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، تعلق رکھنا ہی نہیں تو جھگڑا کیسا۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کا گھونٹ پینا بھی جانتے ہیں۔ صاحب عقل ہونا اچھی بات ہے، لیکن صاحب دل ہونا اس سے بھی اچھی بات ہے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہوتا ہے، جو اچھی بات پر شاباشی اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ منافق لوگ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں۔ سوچ لینے سے چراغ نہیں جلتے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں گھٹیا ہے اور فلاں اچھا ہے، اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا درجہ کمتر ہے؟ یہ بات انسان کی تہہ کرنے کی نہیں ہے۔ زندگی کے آدھے گھر انسان دوسرے غلط توقعات کر کے ہی خریدتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پہ ہے۔ کچھ لوگ پہلے تو اپنا پن دکھاتے ہیں اور بعد میں کمینہ پن دکھاتے ہیں۔ انسان عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ جو سچا نہیں وہ کسی سچے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ اگر دوستی کا رشتہ نہ بنا ہوتا، انسان کبھی یقین نہیں کرتا کہ اجنبی لوگ بھی اپنوں سے زیادہ پیارے ہو سکتے ہیں۔ دین میں دھوکہ نہیں، اگر دھوکہ ہے تو دین نہیں۔ غلط دروازہ بند ہونا بھی ضروری ہوتا ہے صحیح دروازے کھلنے سے پہلے۔ اس لیے جب کبھی ہر دروازہ بند ہو جائے تو سمجھ لو اللہ نے کوئی خاص انتظام کیا ہے۔ صرف ان کے لیے عام رہو جو آپ کے لیے خاص ہیں۔ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی خیال نہیں ہوتا کہ آپ کو بھی تسلی دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ جاؤ کہ وہ شخص کردار میں آپ سے بڑا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ رہتے ہیں جنہیں اپنی معلومات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے پاؤں نہیں بدلے، خیالات بدلے۔ عادت ہی منزل کا تعین کرتی ہے، عادتیں بدلیں منزل خود بخود بدل جائے گی۔ مانگو گے تو ملے گا، کھٹکھٹاؤ گے تو کھل جائے گا، تلاش کرو گے تو پا لو گے۔ مایوس ہونا یہ کفر ہے۔ سب سے مقدس وہ دشمنی ہوتی ہے جو آپ کا محبوب آپ سے بدگمان ہونے کے بعد کرتا ہے۔ اس کی ضربوں کے نشان دل اور روح دونوں پر پڑتے ہیں۔ آنسوں کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جو چیخ باہر نہیں نکلتی وہ انسان کا وجود کھا جاتی ہیں۔ آپ کی ایک مسکراہٹ سے دنیا میں اور بہت سی مسکراہٹیں پھیل سکتی ہیں۔ یقین کیجئے یہ دنیا کی پہلی وبا ہے جس کے پھیلنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔
کبھی آپ نے کسی بکھرے انسان سے بات کی ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بات بتاتے ہوئے شروع اور آخر کا خیال ہی نہیں رکھ پاتا، بات شروع کہاں سے کرتا ہے اور ختم کہاں پر کرتا ہے۔ ویسے بھی بسنے میں برسوں لگتے ہیں اور بکھرنے میں بس ایک لمحہ لگتا ہے۔ منافقت، جھوٹ، بے اعتبار اور مطلبی رشتوں سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ جب لوگ مقابلہ کرنے کے بجائے تمہارے خلاف سازشیں شروع کر دیں تو سمجھ لینا تمہاری کامیابی کا آغاز ہو گیا ہے۔ میرا تعلق اس مذہب سے ہے جس میں کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے پر بھی نیکی ملتی ہے۔ مشکل میں ٹوٹ کر یقین کے ساتھ رب سے مانگیں، وہ ہمت، صبر، حوصلہ اور سہارا دیتا ہے، وہ تھام لیتا ہے، وہ سنتا ہے، دعا کر کے تو دیکھیں۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت، محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ کچھ کہانیاں صرف دل میں ہی قید ہونے کے لیے ہوتی ہیں اور وہ کہانیاں کسی کو سنائی نہیں جا سکتی اور نہ کاغذ پر لکھی جا سکتی ہیں۔ وہ کہانیاں خود سے خود تک ہوتی ہیں اور یوں ہی ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ جن سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے انہیں اتنی آسانی سے دنیا میں گم ہونے کے لیے نہیں چھوڑا جاتا، انہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے آخری حد تک کوشش کی جاتی ہے۔ محبتوں میں کھائی جھوٹی قسموں کے بڑے ناقابل برداشت کفارے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ انسان اس وقت تنہائی پسند کرنا چاہتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہیں۔ کچھ لوگ زندگی سے جاتے جاتے ہمارا سب کچھ ساتھ لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری خوشی، سکون اور آرام بھی۔ زندہ شخص کی قدر کریں، زندہ شخص کے چہرے پر مسکراہٹ لانا اس قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنیں۔ ہمیں خوشیاں بنانی پڑتی ہیں، زندگی کے سمندر سے نکالنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا کی ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں اور ان کا ہاتھ پکڑ لیں جن کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔